چلا گیا. بسم اللہ. ابھی گئے تو پیچھے جا کے سنو, آ جائے گا آ جائے گا 5-10 سیکنڈ کی ڈیلے سے آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ آج کوشش کریں گے ہم دو عدد صورتیں کریں, سورہ نحل اینڈ سورہ بنی اسرائیل, جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ ان دو صورتوں کو اگر ہم نے کر لیا آج, تو کل پھر ہم سورہ کہف کریں گے, اور سورہ کہف کے ساتھ کوشش کریں گے سورہ مریم کر لیں. ان آل آنیسٹی میرا شروع سے ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح ہم آپ کو سورہ طہ تک لے جائیں, سورہ مریم کے بعد والی سورہ جو ہے نا, کیونکہ یہ جو 3 صورتیں ہیں نا, 4 صورتیں, سورہ بنی اسرائیل جو سورہ اسراء ہے, آج کوشش کریں گے اس کو کر لیں. سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طہ, بیک ٹو بیک 4 صورتیں بالکل رائٹ ٹو ویم ان دا مڈل آف دا قرآن کریم. جز نمبر 15, جز نمبر 16, starting with جز نمبر 17 approximately, I feel, and many علماء nowadays feel کہ these are very relevant for current day and age. آج کی جو بڑے موٹے موٹے فتنے اور معاشرے میں فسادات ہیں نا, وہ ان 4 صورتوں میں والی 3 بڑے اچھی طرح اچھے انداز میں کور ہونے. بٹ آئدر وے انشاءاللہ جو اللہ کو منظور ہوا, وہ حضرات جو آن لائن سن رہے ہیں ہمیں, انشاءاللہ آپ کو بھی ہماری یوٹیوب چینل پہ مفتی خالد بخاری صاحب کی تفسیر ہے, اس میں یہ 4 صورتیں انہوں نے انفرادی ایک سیشن میں 40 منٹ میں کری. میں کوشش کریں وہ سن لیں اس رمضان, کچھ اچھا سیکھنے کو ہی مل جائے گا. سورہ نحل, سورت کا نام نحل جو ہے شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اس سورت کا نام نحل اس لیے رکھا گیا, جو بظاہر وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو آیت نمبر 67-68 میں ذکر کیا. بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے, اس پہ مفسرین حضرات نے لمبی لمبی کتابیں رکھی ہیں. وہ جو 2-3 آیتوں پہ ہے نا, ہم اپنا ایک وہ حدیث کا کورس کراتے ہیں, اس میں ایک پوری سیشن جو ہے 1 گھنٹے کا ہم شہد کی مکھی اور اس کے فضائل, اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے, اس کو بیس کرتے ہیں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا کانسیپٹ, اینڈ شہد کی مکھی ان اٹسیلف از اے میریکل آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اف وی جمپ ڈیپلی انٹو شہد کی مکھی میں سے مطلب ہے شہد کی مکھی اور اس کی پروڈکٹ, رائٹ, شہد, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے ان اٹسیلف, رائٹ. کیا کہتے ہیں, اٹس اے فینومینل انوینشن بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اٹس ایک عجیب مخلوق آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ادھر میں انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو ہم شہد پہ بھی ایک مجلس کریں گے. اس سورت کا نام نحل اس وجہ سے رکھا کیونکہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے, جو کہ اپنے رب کے حکم سے پاکیزہ جگہوں پر چھتا بناتی ہے. دوسرا نام اس سورت کا سورہ نعم بھی ہے, یہ کیونکہ اس میں کیا ہے, سورہ یہی ہے نا, نعمتوں کا تذکرہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کثرت سے تذکرہ. یہ بیسک میجر تھیم ہے جو اس صورت مبارکہ میں تھرو آؤٹ آپ کو نظر آئے گی. اس کو ہم کوشش کریں گے, اچھا یہ والی سائڈ واپس آ گئی, کوشش کریں گے اس کو ہم جلدی گزار لیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کوشش کرنی ہے سورہ بنی اسرائیل پہ زیادہ وقت لگایا جائے. یہ سورت 128 آیتوں پہ مشتمل ہے, اور سورہ کہف کے بعد اور سورہ نور سے پہلے 67 نمبر پہ مکہ میں نازل ہوئی. اکثر روایتوں میں اس کی آخری 3 آیتوں اور بعض روایتوں میں ان کے علاوہ بھی دیگر کچھ آیتوں کو مدنی شمار کیا گیا ہے. یہ صورت بھی ان صورتوں میں سے جو 100 سے زیادہ آیتوں کی ہے, جس کے بارے میں پہلے فضائل گزر چکے ہیں. اور دوسری یہ صورت اللہ کی نعمتوں کو جامع آسمان و زمین کے لے کر کھانے پینے, پہننے اور اوڑھنے تک کی نعمتوں کا اس میں تذکرہ ہے. صورت کے آغاز میں سب سے پہلی وحی کی عظیم نعمت کا ذکر کر دیا گیا ہے, یہ بھی اس کا فضیلت ہے. اس صورت کا مرکزی موضوع اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی اور شکر کی تلقین ہے. ٹھیک ہے, یہ آخری پوائنٹ جو ادھر لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیتے. شہد کی مکھی کا تذکرہ یہ بات بھی سمجھاتا ہے کہ جس طرح پھولوں سے فائدہ اٹھانے والی ہزاروں مخلوقات میں سے ایک شہد کی مکھی ہے جو پھولوں کے رس سے شہد بنا لیتی ہے, یس, سول ون مخلوق دیٹ از ایبل ٹو ڈو دیٹ. اسی طرح انسانوں میں سے بھی کچھ خاص اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی آخری وحی سے اتنی مفید فوائد اور نکات اخذ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اس کے کلمات کو بلند مطلب, پاکیزہ معنی اور اعلیٰ مقاصد کی جگہوں پر رکھتے ہیں. گویا اللہ کے بھی کچھ خاص بندے جو قرآن کریم سے ایک عجیب قسم کی کیا چیزیں ہیں معنی اخذ کر پاتے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا پاتے ہیں, جس طرح شہد کی مکھی اپنے شہد سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, رائٹ.
سورت کو 6 حصوں میں بانٹ دیا استاد جی نے. اللہ کی نعمتوں کا پہلا بیان وسعت اور تنوع، توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں مشرکوں کی جہالت ہے. اللہ کی نعمتوں اور مشرکوں کی جہالت کا دوسرا بیان. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اس کو مزید دیکھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا بتایا دوسری آیت میں، ينزل الملائکۃ بروح من امرہ علی ما یشاء من عبادہ، اور اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کی زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ اتار دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کرتے ہی پہلے اپنی نعمت وحی کا بتلا دیا کہ یہ نعمت میری وحی کی بڑی امیزنگ اینڈ گریٹ ہے. رائٹ. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اپنی نعمتوں کا کثرت سے اس میں بیان کیا. اس ساری چیز کو ہم اسی لیے نہیں کور کریں گے کیونکہ انشاءاللہ آپ گھر جا کے ترجمہ پڑھ لیں گے اس کا. رائٹ. گھوڑے، گدھے، خچر، رائٹ، پانی، وادیاں، کھیتیاں، زیتون، رائٹ، انگور، کھجور اور ہر قسم کے درخت، کل ثمرات، رات، دن، سورج، چاند، ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی 17-18 آیتوں میں بیان کیا ہے اور ان کو اپنی نعمتیں کر کے شمار کروائے. رائٹ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہم نے سمندر کو اپنے کام پہ لگا دیا. رائٹ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن پاک کا ایک طریقہ ہے، ایک سٹائل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آلویز کمپیئر، جو بار بار میں آپ کو دکھاتا ہوں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اندھے اور دیکھنے والے کو کمپیئر کرتے ہیں. پھر اس تمثیل کو بھی آگے ڈرا کریں گے انشاءاللہ. سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھیں گے اس تمثیل کو بھی ڈرا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں. وہ جس کو وحی مل گئی ہے نہیں مل گئی ہے، وہ جس کو عقل دیتی ہے اور وہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے وہ جو لوگوں کی خدمت نہیں کر رہا، کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے پیراللز ڈرا کیے جس کو ہم تمثیل کہہ سکتے ہیں. ادھر بھی یہی والی تمثیل کی ہے کہ اب بتا دو کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. رائٹ. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. وہ جو تخلیق دیتی ہے وہ اور وہ جو تخلیق نہیں دیتی وہ کیا برابر ہو سکتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کا لمبا بیان کیا اس کے بعد، اور کفار کے بعد بیان کے بعد ایک آیت مبارکہ میں فرمایا وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء. کیا فرمایا؟ اور جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے. رائٹ. تو یہ کفار کا اشکال ہوتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں ہدایت دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ did not want to give us ہدایت. This was their اشکال. رائٹ. تو اس کا جواب بہت سمپل ہے، اور یہ آج کل کے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ does not want to guide me, that is why I am on the wrong path. So answer is Allah subhanahu wa ta'ala is giving you a certain amount of free will. Right? You have to understand there is a certain amount of کہتے ہیں اختیار, that is the word that has been given to us. Right? And this is a complicated and a deep topic. کسی اور ٹائم yet again اس پہ تفصیلی مجلس کریں گے. مگر there is a difference between having absolutely no اختیار and having absolutely all اختیار. So there is کیا کہتے ہیں there is an area in the middle where اختیار has been given to us, اور وہ اختیار ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. جب کاروبار کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں, جب اپنی خواہشیں پورے کرنے کا ٹائم آتا ہے تب بھی استعمال کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے نا جو گھر پہ کھانے کے سامنے بیٹھ جاتے پھر کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھانے کھلانے چاہیے تو کھلا دیں گے, منہ میں لقمہ ڈال دیں گے. ہم اپنا اختیار استعمال کر کے لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالیں. تو وی میک دس چوائس of the free will that has been given to us every single day, every single moment. Right? The only place we do not want to make this choice is when it comes to doing the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. does not want to make me do his ibadat. That is the condition and criteria. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہتے ہیں ہدایت دینی ہوتی تو دے دیتے. تو یہ کفار مکہ کی یہ عادت تھی اور سٹائل تھا یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ does not want to guide us. It is not شان of a moment to be saying such a thing. Right? اور مسلمان اور even نام کا مسلمان to be saying such a thing. Right? پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ بتلایا, اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کریں انما قولنا شیء اذا اردناه ان تقول له كن فیکون, کہ جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں ارادہ پورا کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. اوپر کفار مکہ جو ہے نا, یہ اشکال پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, بار بار کرتے تھے ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واپس ہماری ہڈیاں جب مٹی ہو جائیں گی تو ہمیں واپس کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائیں گے.
right? So Allah subhanahu wa ta'ala says very openly here that Allah subhanahu wa ta'ala, who has created the entire world out of nothing, right? Going back to science and the idea concept of Big Bang theory, let us assume and accept that is true, right? But despite it being true, there needs to be a God, some power which actually brought everything together, right? یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے بات ماننا کہ چلو مان لیتے ہیں اٹ واز اے لکی کوئنسیڈنس دیٹ every idea, every atom, every ingredient that made up this world was present at the right place at the right time in the history, and the right explosion took place to make everything, come to life all of a sudden. Let us assume that there must be someone who put it there, yaar, right? کوئی تو ہوگا نا. تو چلو ہم آپ کا فلسفہ مان بھی لیتے ہیں, ہم ہر فلسفہ مان لیتے ہیں, یو اسٹل کی ناٹ نیگیٹ دا کانسیپٹ آئیڈیا آف کن فیکون, رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ والی بات فرماتے ہیں, جب ہمیں کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے نا تو ہمیں سبب کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ؟ تو آخرت میں مرنے کے بعد واپس جب زندہ کرنا ہوگا نا, مع روح و جسد, رائٹ؟ انسان جب اٹھایا جائے گا, تو یہ بہت ضروری کانسیپٹ ہے. لوگوں کے پاس یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ شاید صرف روح کو یا عقل کو اٹھایا جائے گا, تو اس کی بھی کسی جگہ حقیقت نہیں ہے. انسان کو واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ روح اور جسم, جسد, کرنٹ فارم آف لائف وچ وی آر ان رائٹ ناؤ, آل آف دوز ہو آر الائیو, اسی فارم میں اٹھائیں گے, رائٹ؟ دس از سم تھنگ وچ از پارٹ آف فیتھ. پھر آیت مبارکہ میں یٹ اگین یہ کفار کے بارے میں آتا ہے, اور ہماری بھی بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ ترجعون. کیا فرمایا؟ جب نعمتیں ہم آپ کو دیتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں, تو بہت خوش ہوتے ہیں, رائٹ؟ اور جب چھن جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آوزاری کرتے ہیں. ثم اذا کشف الضر, اس کے بعد جب ہم وہ تکلیف دیتے ہیں, اذا فریق منکم بربہم یشرکون, تو دور پھر ہم جب اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اٹ ڈز ناٹ ٹیک دیم اینی ٹائم ٹو گو بیک انٹو دیئر شرک اور گندے اعمال. ہمارا بھی یہی حال ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مصیبت آتی ہے تو ہم مصلے پہ بیٹھ جاتے ہیں, تہجدیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاتے ہیں, اور جس دن مصیبت ہٹتی ہے ہم چوڑے ہو کے پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ والا سے کیا ہے, اللہ سے کیا ریلیشن شپ کرنی ہے, رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون, تاکہ ہم اسے جو نعمت دی ہے اس کی ناشکری کرے, رائٹ؟ ادھر شکر اور ناشکری کا بیان آ رہا ہے. جب وہ ہم سے رشتہ دور کر دیتا ہے اس کو نعمت واپس دینے کے بعد نا, تو گویا یہ اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. کل میں نے آپ کو شکر ناشکری کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا دیا تھا, تو گویا not thanking اللہ تعالیٰ for the نعمت is a ناشکری of the نعمت. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا فتمتعوا, اچھا کچھ عیش کر لو, رائٹ؟ ہم نے دے دی تمہیں واپس, چلو انجوائے کر دو. فسوف تعلمون, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ ضرور بضرور آئے گی, رائٹ؟ پھر عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا, رائٹ؟ دس از the literal translation which شیخ تقی صاحب has done. پھر جو کفار ہے وہ یہ کہتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ, کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں, جو فرشتے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتے ہیں, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ, رائٹ؟ تو آئیڈیا کانسیپٹ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر کر دیتے ہیں کہ there is absolutely no way you can associate offspring or children to اللہ سبحانہ تعالیٰ, رائٹ؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹیوں کو لے کے آ کے تھیم میں بات کرتے ہیں, وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ادھر لٹرل ٹرانسلیشن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں جبکہ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے, رائٹ؟ گویا یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے, اور پھر جب اپنے گھر بیٹی ہوتی تو اشکال کرتے تھے. کیا جب بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا تھا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ, جب ان کو بشارت ہوتی تھی, خبر ملتی تھی, پتہ چلتا تھا جب ان کے گھر بیٹی کا آنا ہو جاتا تھا, ذِلَّ وَجْهَهُ, تو ان کی چہرے ذلت والے ہوتے تھے, یا کہتے ہیں اداس ہوتے تھے, رائٹ؟ مایوس ہوتے تھے. they used to be extremely sad. مَسْوَدَّ وَهُمْ وَهُوَ قَزِيمٌ, اور بیٹی کی خواہش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا, اور وہ دل ہی دل میں ککڑتا رہتا تھا, رائٹ؟ یتوارا, میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں, اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور سوچتا تھا کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دیں یا اسے زمین میں گاڑ دیں. ونعوذ باللہ, this used to be the حال of کفار مکہ, and this is the حال of many people in our معاشرہ today also, I've seen unfortunately, right? اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کو جو ہے نا کیا نچلا سمجھا جاتا ہے, ونعوذ باللہ, right? This is, I don't know why, how this سوچ has come, where this سوچ has come from,
رائٹ. اینڈ لوگوں کے دماغ میں اور ذہن میں ایک بڑا عجیب سا مسکنسیپشن ہے کہ بیٹی ہوگی تو بڑے ہو کے میری مدد نہیں کرے گی, مجھے ہیلپ نہیں کرے گی, میرا سہارا نہیں بنے گی. رائٹ, ذمہ داری سے بتاتا ہوں, بیکاز ہمارا چونکہ ایسے بہت سے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا. رائٹ, اس کی دو وجہ ہیں. ایک, کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں, ہمیں اس سے بھی اندازہ ہے. دوسرا, ہم نے بہت سے ایسے خاندانوں کو دیکھا ہے جسے صرف بیٹے تھے. ہمارا ذاتی تجربہ کم از کم ایک بڑی عدد لوگوں کو مل کے ہمیں نظر آیا آج کے معاشرے میں, جو سہارا دینے والی اولاد ہوتی ہے نا, اکثر بیٹی زیادہ ہوتی ہے. رائٹ, برعکس بیٹے کے. دس از ہاؤ the معاشرہ از now. Whatever you want to call it, it's because of the Western influence, it's because of whatever, it's because of the nature of the women. But things are very different. And this is an age-old کفار مکہ کا concept جو آج تک ہمارے ماشاءاللہ سب کانٹیننٹ پاک انڈین علاقے میں چلا آ جا رہا ہے. رائٹ, سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جا کے جواب دینا ہوگا اس چیز کا. اگر کوئی شخص یہ سوچ رکھتا ہے نا کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے, اور بیٹی ہوتی تو خوشی نہیں منائی جاتی, یا بیٹی ہوتی ہے تو بڑا سا عقیقہ نہیں کیا جاتا, 3 بیٹیوں کے بعد چوتھا بیٹا ہوتا ہے تو اتنی بڑی پارٹی ہوتی ہے جتنی پہلے 3 میں ملا کی بھی نہیں ہوئی ہوتی. رائٹ, these are all signs that you are doing ناشکری of the نعمت of Allah subhanahu wa ta'ala. What else are you doing? Right, that is absolutely right. خیر کبھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور یہ بات بتاتے ہیں کہ لوگوں کو ہم چھوٹ دیتے ہیں. رائٹ, اور اگر کسی کو ہم چھوٹ نہ دے رہے ہوتے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا, تو دنیا میں کیا ہوتا, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِم مِّن دَابَّةٍ. اگر ہم لوگوں کو چھوٹ نہیں دیتے ہوتے, ہر بات پہ پکڑے ہوتے نا, دنیا میں آج کوئی بھی نہیں ہوتا. رائٹ, نہ کوئی مسلمان ہوتا نہ کافر ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتلا رہے ہیں کہ ہم بار بار لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اعمال کو اچھا کر لیں, بہتر کر لیں. پھر آگے شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنا گھر بنا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دے دیا کہ تم پہاڑوں کے اوپر جا کے اچھی جگہوں پہ جا کے اپنا گھر بناؤ, زمین کے قریب نہ بناؤ. رائٹ, ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا, پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر, پھر ان رستوں پر چلے جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دی. اسی طرح اس مکھی کی پیٹ میں وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکالتا ہے جس سے لوگوں کے لیے شفا ہے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, میں ادھر یہ آئیڈیا کانسیپٹ دکھا رہا ہوں کہ شہد کی مکھی کی جو ایک صفت ہے نا, بڑی امیزنگ سی, شہد کی مکھی اس قرآن آیت کی وجہ سے, رائٹ, ڈز اتباع آف دا حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, ڈز بندگی بائی میکنگ دیئر ہومز آن ہائر گراؤنڈز. یو اینڈ آئی ول نیور سی شہد کا چھتا ایٹ ہیومن ریچیبل لیول. آپ کہیں بھی دیکھیں گے شہد کا چھکا آپ کو اپنی ٹخنے کی, اپنی گھٹنے, اپنے ویسٹ لائن ہائٹ پہ کہیں نہیں ملے گا. جب ہمیشہ ملے گا تو اوپر ملے گا. وائی از اٹ دیٹ شہد کی مکھی ڈز دیٹ؟ دیٹس بیکاز آف دا حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. رائٹ, پھر یہ حکم باقی آ گیا جو شہد کی مکھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. I think that is it on this in this سورۃ مبارکہ. پھر یہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا آگے پھر مزید اپنی نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے. How the child is formed in the mother's womb during the pregnancy, what the process of childbirth is, the process of child formation is, پورا process اس میں define کیا ہوا ہے. Right, and then Allah subhanahu wa ta'ala says that is us actually going ahead with this process. Right, پھر پرندوں کی خوبصورتی کے بارے میں ساری تفصیل اس میں آ رہی ہے. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکر کا بھی تذکر آ رہی ہے, لیکن آلسو کورڈ ان ڈیٹیل ارلیئر. انشاءاللہ سنیں سورہ بنی اسرائیل میں چلتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کا ایک دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں واقعہ اسراء جو ہے بڑی تفصیل میں گزرا ہے. انشاءاللہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں واقعہ اسراء والمعراج کی بات کریں ہم, اس کی آیت مبارکہ ہم انشاءاللہ پہلی 20 آیتیں سورت کی دیکھ لیں گے تو ہمارا سورت کا کنٹینٹ کور ہو جائے گا. یہ وجہ ہے کہ اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا ایکوریٹ ہسٹوریکل فیکٹ دے دیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی کتابوں میں بتایا تھا کہ تم 2 بار ذلیل ہوگے. رائٹ, یو آر گوئنگ ٹو بی ڈسٹرائڈ, صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے کم و بیش پوری طرح 2 بار ان دی ہسٹری, اینڈ دیٹ ایکچولی کیم ٹرو. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹیلنگ them that it is you have been actually we have removed you from the face of this earth twice in the past already. Right, and there could be a third time also that happened somewhat 50-60 years ago. We'll have a discussion on that later.
سورہ سبحان اس لیے ہے کیونکہ سورہ سبحان اس کو کہتے ہیں، سورہ سبحان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں یہ شروع ہوتا ہے سبحان سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد سے، رائٹ. 111 آیتوں پہ مشتمل صورت، اکثر محققین کی نزدیک مکمل طور پہ مکی صورت ہے. سورہ قصص کے بعد سے یونس سے پہلے 50th نمبر والی مفسرین نے اس کو شمار کیا اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 17th نمبر ہے، رائٹ. یٹ اگین اس صورت کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ مدنی ہے مکی ہے. کچھ آیتوں کے بارے میں کچھ آیت حضرات فرماتے ہیں کہ مکی ہیں، کچھ فرماتے ہیں کہ مدنی ہیں. دوسری بات یہ صورت بالیقینی واقعہ اسراء و معراج کے بعد نازل ہوئی ہے، رائٹ. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ واقعہ اسراء و معراج کا اس میں تذکرہ ہے، رائٹ. اور واقعہ اسراء و معراج ہوا تھا سن 10 ہجری میں، رائٹ. سن 10 ہجری میں، سوری سن 10 نبوی میں، رائٹ، بیفور ہجرت. while نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ مکرمہ آفٹر دیٹ ایئر آف عام الحزن جو تھا نا، جس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، آفٹر دیٹ. تو 11ویں یا 12ویں سن نبی ادھر لکھا ہوا ہے، تو آفٹر 10th نبی ڈیفینیٹلی فور شور. یہ صورت مبارکہ کا ایک حصہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. ایک سوال یہودی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے روح کے بارے میں، اس سوال کا جواب بھی ادھر دیا جا رہا ہے. 3 سوال پوچھے تھے یہودیوں نے. انشاءاللہ کل جب ہم سورہ کاف شروع کریں گے نا تو ادھر اس کو تفصیل میں ٹیکل کریں گے. ایک تو یہ تھا روح کے بارے میں بتائیں، باقی 2 سوال تھے. انشاءاللہ ہم ایک کہف کے بارے میں تھا، پیپل آف کہف، وہ اگلی صورت میں ٹیکل ہوگا. کل اس حدیث مبارکہ کو تفصیل میں دیکھ کے پھر سورہ کہف کریں گے. اس صورت کی بہت سے فضائل موجود ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اس حدیث میں ام المومنین حضور کا دائمی اور اکثر معمول ذکر فرمائی تھی. خود صاحب وحی اس صورت کو ہر شب تلاوت کرتے تھے، رائٹ. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم used to do تلاوت of this surah every week, right. اس صورت کا مرکزی موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت، رائٹ. اور یہ پہلی 2 آیتوں میں صاحب قرآن کی عظمت کے بارے میں ہمیں ایک بہت بڑی دلیل مل جائے گی. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. ٹھیک ہے، تو دس از دا کانسیپٹ آئیڈیا اینڈ دا انسیڈنٹ آف اسراء والمعراج، رائٹ. اسراء کہتے ہیں مسجد الحرام سے جانا، مکہ مکرمہ سے جانا بیت المقدس تک. تو نبی اور دیگر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مع روح و جسد جاگتے ہوئی صورت میں، رائٹ. اگر اس کانسیپٹ آئیڈیا کو ہم کہہ دینا نہیں، خواب میں گئے تھے، جو کفار مکہ کچھ حد تک ماننے کو تیار تھے، جو آج کے سوڈو لبرل فلاسفرز یہی کہتے ہیں کہ یہ تو خواب میں گئے ہوں گے، رائٹ. اینڈ دیٹ از آلسو the miracle and sha'an of Allah subhanahu wa ta'ala. Then it would not have been this big incident, right. But it was Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam taken with his body while he was awake from Makkah Mukarramah to Baitul Maqdis on the ghoda, on this janwar called Buraq, right, the flying horse. And from there he was taken eventually to the 7 skies, on top of 7 skies. According to many narrations, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam spoke with Allah subhanahu wa ta'ala over there, right. The tofa of namaz was given eventually over there, 5 namazیں over there, right. And ایک بہت بڑا اسپیکٹ پہلو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. uncontroversible fact, right, mentioned in various حدیث مبارک, right. اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ why is it that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was taken by Allah subhanahu wa ta'ala in the middle of the night on top of 7 skies? Why is it that this was done? This was done for one reason, and that was to make everyone understand the maqam of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن تھی نا, right, not only the خاتم النبیین بلکہ the سردار of our انبیاء, right. He was bestowed upon a favor of Allah subhanahu wa ta'ala. ایک اللہ subhanahu wa ta'ala کی ایسی نعمت اور اللہ subhanahu wa ta'ala کا ایسا کرم اور اللہ subhanahu wa ta'ala کا اسپیشل رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا جو ان سے پہلے کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا, بالاتفاق, right. No one was taken from the earth to on top of 7 skies and brought back, right. واپس بھی ایک رات کو. دوسرا, it was a big test for the Sahaba and for the Kuffar Makkah,
right, for them to believe that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam actually went, and some Sahaba actually got a little, damadol because of this, right? The third, yet again, one more fact over here is this was probably the biggest event of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam's life, other than being bestowed with the zimmedari of nabuwat, right? तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाने, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, राइट? जब चूंकि इतना बड़ा इवेंट है, इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसूल ये हम कोई इश्काल ये कर सकता है ना कि इधर लफ्ज अब्द की जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होना चाहिए था, राइट? कि हम लेके गए नबी करीम सल्लल्लाहु मोहम्मद को, राइट, खातमुन नबिय्यीन को, अपने मस्जिद अल अक्सा से मस्जिद अल हराम तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अल अक्सा। Why is it that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the word abd over here? तो हमारे बड़े अकाबिर ये बात फरमाते हैं कि इंसान की जो सबसे हाईएस्ट मकाम एंड मेराज एंड रोल इन दिस वर्ल्ड इज द रोल ऑफ अब्दियत, राइट? अब्दियत इज गुलामी, जिसको हम बंदगी भी ट्रांसलेट करते हैं ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बिगेस्ट बंदा, गुलाम, अब्द, राइट, ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इधर रेफर आयत मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नाम से नहीं मगर अब्दियत के सिफत से किया, राइट? टू मेक अ पॉइंट ओपन टू एवरीबॉडी दैट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इवन व्हेन ही वाज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू जन्नत, right, for one night, the biggest sifat that needs to be pointed out there was his abdiyat, right? Was his abdiyat and not his name at that point, right? खैर इसमें लंबी तफसील है, yet again कुछ हद तक कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो this was नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला bestowing on नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम with the utmost amounts of इज्जत एंड एहतराम। फिर आगे बनी इसराइल का जो तज़किरा आता है, जिस वजह से इसका नाम बनी इसराइल रखा गया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में भी, और ये भी फरमा रहे हैं कि हमने पिछली किताबों में भी आपको बता दिया था कि 2 बार आप जलील और रुस्वा होंगे दुनिया में। क्या? वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताबी लितुफ़सिदन्ना फिल अर्ज़ि मरतैनि वला तालुन्ना उलूमन कबीरा। क्या फरमाया? हम इस किताब में फैसला करके बनी इसराइल को इस बात से आगाह कर दिया कि तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी का मुजाहिरा करोगे। फिर फ़इज़ा जा वादु औलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन, और चुनाचे जब इन 2 औकात में से पहला वाक़या पेश आया तो तुम्हारे सरों पर हमने ऐसे बंदे मुसल्लत कर दिए जो सख्त जंगजू थे। This is the incident where the king of Babylon, prior to the coming of Hazrat Isa alayhi salam, he actually उसने जो है इनका बनी इसराइल का, यहूदियों का, राइट, कंप्लीट सफाया कर दिया था। इनको सफाया करके जंग हुई थी, जंग में इनको लेके चला गया था, और इनमें से जो गिने चुने बच गए ना, लिटरली हैंडफुल बच गए थे इनमें से, उनको अपने पास ले जाके कैद कर लिया था। फिर उसके अप्रोक्सीमेटली 60-70 ईयर्स बाद द किंग ऑफ फारिस से उस बेबीलोन की सल्तनत का मुकाबला हुआ था, एंड द पर्शियंस एक्चुअली टुक ओवर Babylon, and they saw these were handful of Jews or Bani Israel, whatever you want to call them, who were there as qaidis over there, and he eventually let them free, and from Iraq then they were allowed to go back to Palestine। फिर Palestine जाके वो वापस उधर बस गए और उधर उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। आगे यही वाली बात आ रही है, क्या आ रहा है? और एक ऐसा वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। फिर हमने तुम्हें सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, फिर हमने तुम्हें फिर मौका दिया कि तुम पलटकर उन पर गालिब आओ। हमने फिर तुम्हें मौका दिया कि तुम पलट के उन पर गालिब आओ, गोया फलस्तीन जाओ, फलस्तीन जाके बस जाओ और उधर अपना घर बना लो, राइट, और अपने मामलात कर लो। फिर हमने तुम्हें इज्जत दी, फिर हमने तुम्हें माल दिया, फिर हमने तुम्हें पैसा दिया, फिर हमने तुम्हें पावर दी, और तुम्हारे माल और दौलत में औलाद में इजाफा किया, और तुम्हारे नफरी पहले भी से भी ज्यादा बढ़ा दी, राइट। फिर उसके बाद yet again then there was the second war that happened against the Jews, that was approximately 70-80 years after Hazrat Isa alayhi salam. That was after Hazrat Isa alayhi salam was actually taken back by Allah subhanahu wa ta'ala, right, after they murdered Hazrat Yahya alayhi salam. जब Hazrat Yahya alayhi salam का ज़करिया के बेटे का उन्होंने कत्ल किया, these Yahudis did that, right, these Bani Israels, and they eventually decided to do the same to Hazrat Isa alayhi salam also, and Allah subhanahu wa ta'ala took him back to him certain years after that. Some people say 17, some people say 18, some people say 19 years after that. Then there was another battle that took place in which all the Bani Israel or Jews
we can call them, they were taken away, right? چلو یہ تو ہو گیا نا 2 بار. Then Allah subhanahu wa ta'ala is reminding them in Quran Kareem, right, of his promise. And what is the promise? وَإِنْ عَدَدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو our promise is not only for 2 times. This promise holds true for today also. If you do the same thing again, we are going to do the same thing back to you again, right? So this is a fair warning and a sign for the current day Jews also, that if they continue to کیا کہتے ہیں دنیا میں فساد مچاتے رہے اور اپنے کام اور اعمال سیدھے نہیں کر کے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ, یہ چیلنج ابھی بھی زندہ ہے جو آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ٹیکن آفٹر دا سیکنڈ وارن, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو یہ والی بات بتائی, اگر تم احسان کرو گے, اچھے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ اچھے رہیں گے, اور اگر تم اچھے نہیں رہو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہی والا ٹیسٹ اور تمہارا صفایا ہو جائے گا, رائٹ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے there is a rule اللہ سبحانہ تعالیٰ set کہ جب سوسائٹیز ڈسٹروائے ہوتی ہیں تو کیسے ہوتی ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مَتْرَافِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, کہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو, اس کی ایلیٹ قوم کو, اس کے اوپر کے لوگوں کو, اس کے سوشیو اکنامک سرکل کے جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, ہم ان کو حکم دیتے ہیں, پھر وہاں نافرمانیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, رائٹ. اور تو پھر ان کی بات پوری ہو جاتی ہے, چنانچہ ہم انہیں تباہ اور برباد کر ڈالتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ there are certain ways اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب comes, right, and this is one way Allah subhanahu wa ta'ala has defined how societies are destroyed, that is when fasad and jhoot, fareb, makari, la dini comes in the elite of the society, then the entire society dies down. Even though the elite as a general rule is less than 10% of the population, Pakistani elite is less than 5%, right. تو 5% elite پاکستان کی 95% قوم کے کیا کہتے ہیں دینی طبیعت کو, مزاج کو کنٹرول کر رہی ہوتی, right. If the elites decide to do a certain thing, the قوم follows by default because they are responsible, they are the people in power and they are the people who everyone looks up to. پھر ایک آیت مبارکہ yet again very important and very interesting, والدین کی حقوق کے بارے میں کیا فرمایا. بالوالدین احسانا, اپنے والدین سے حسن اخلاق سے پیش آؤ. اما یبلغن عندک الکبر, کہ اگر وہ ان میں سے کوئی بھی احدہما, اگر ان میں سے کوئی بھی زیادہ عمر کا ہو گیا, بوڑھا ہو گیا ہے, او کلاہما فلا تقل لہما اف, کہ اگر وہ زیادہ عمر کے ہو گئے تو پھر ان کے سامنے اف تک نہ کرو, رائٹ. حکم کیا گیا, ان کے سامنے اف تک نہ کرو. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, اور نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرو, right. The usuls and the concept of dealing with the parents, because most of us are youngsters and we have our issues with the parents at times. Allah subhanahu wa ta'ala has given a very open and clear ruling that even if your parents according to you, right, are not fair to you, you do not have a right to say anything to them. Simple rule ہے, right. والد صاحب آپ کی نظر میں نا انصافی کریں, آپ کو بولنے کا حق نہیں, آگے سے آپ کو چپ رہنے کا حق ہے, آپ کو عزت کرنا ضروری ہے, آپ کو کنارہ کش ہونے کا حق ہے کچھ حد تک, بٹ یو ہیو نو رائٹ ٹو ایکچولی جھڑکنا یا اف کرنا, right. Realize and understand, if the parents are forcing you to do something that is غیر شرعی, you are not bound to follow every rule they give you, every hukum they give you, right. But you still do not have a right to do their beizati or do badtamizi to them, right. And if the parents are asking you to do something that may not be against the Shariat, it may not be very amazingly, muafiq Shariat and muafiq Sunnat, but if it is something that is mubham jisko kehte hain na, right, then you are still, because it is the hukum of your parents, and if it does not impact your shari hukums, then you should be doing that also, because us kaam karne mein bhi kya sawab milega, walidain ki farman bardari ka, right, bahut bada sawab hai. So this is a certain rule, how to tackle parents, how to speak with parents, how to handle parents, the hukuk of the parents. These are certain rules that are there, right. Pھir Allah subhanahu wa ta'ala ne farmaya waghfiz lahum الجناح ذلی من رحمتی وقل، اور ساتھ محبت کا برتاؤ کرو ان کے سامنے، اپنے آپ کو ان کے ساری سے جھکا کر، اور یہ دعا کرو، کیا کہو دعا کرو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا، اے میرے پیارے اللہ
ان کے بڑھاپے میں بھی ان کو اچھی طرح پال لیں. رائٹ. پھر یہ لیکن آگے حکم آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, دو ایسے احکام ہیں جو بڑے ضروری ہیں ہمارے لیے سمجھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. میں ترجمہ کر دیتا ہوں, پھر تقربو کی تفصیل میں جائیں گے. اور زنا کے پاس بھی نہ بھٹکو, وہ یقینی طور پہ بڑے بے حیائی اور بے راہ روی کا کام ہے. رائٹ. تو لفظ ادھر جب تقربو آ گیا نا, تو اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ ایسی چیز کے پاس بھی نہ جاؤ جو تمہیں زنا تک لے جا سکتی ہے. رائٹ. جب لا تقربو ہو گیا نا کہ قریب نہ جاؤ, اگر اس کمرے میں ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں نقصان پہنچانی سکتی ہے تو اس کمرے کا دروازہ تک نہ کھولو, اس کمرے کے دروازے کے پاس تک نہ جاؤ. رائٹ. زنا is something that is so غلیظ, that is so right نجس. اللہ سبحانہ تعالیٰ is not saying do not do zina, یہ نہیں کہہ رہے کہ do not commit zina, وہ تو کہہ ہی رہے ہیں. رائٹ. کیا کہہ رہے ہیں, do not go near zina either. What does this mean? Do not go near things that can even take you to zina, that can bring the khayal of zina, that can lead you to zina, that are کیا بولتے ہیں, that are things that activate the feelings of zina. Right. That those are things that actually invite you towards zina. Right. And اس کے اندر ساری چیز آ جائے گی. Right. ہمارے معاشرے میں جو ہے نا, جو سارے وہ ہیں نا آس پاس, ہمارا ماحول جس طرح بنا ہے, everything is meant to take us to zina. Right. Everything is meant to lead us to zina. Everything is meant to ابھاروفائی this نفسانی شہواتی خواہشات that a person has. Right. So this is verse is very important. Right. ادھر بھی میں نے آپ کو بتایا لا تقربوا الزنا, تقربو میں وہ امر کا سیدھا, نہیں جاؤ زنا کے قریب, حکم کا صیغہ. Right. So any sort of بدنظری اس کے اندر آ جائے گا, any sort of فحش online content that me or you, we and you may be consuming, it is about that also. It could be any sort of interaction with the opposite gender that could entice any such feeling. That is, everything is completely disallowed in religion. Right. So this is something that is extremely important. یہ بھی وہ جو ہم اس دن کہہ رہے تھے نا, do not ascribe purity to ourselves. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بھی کلیئرٹی دے دی کہ آپ کا اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم we can interact with women and not feel anything. So then even if you do not feel anything, right, that is it is something that will eventually be taking you closer to zina. Right. So even if you ascribe purity to yourself, اگر آپ سمجھتے ہیں ہم بہت پاک دامن ہے, پاک صاف ہے, ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا, ہمارے دل میں خیال اور شہوت بھی کچھ نہیں آئے گی, پھر بھی اس حکم کی وجہ سے you cannot have unneeded interaction with the opposite gender. Right. There is an entire rules of interaction with the opposite gender for men, for women. We'll inshallah you can look it up online sometime. Right. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تمشی فی الارض مراحن, کہ آپ اس زمین پر زیادہ تکبر سے نہ چلو. Do not walk on this earth with a lot of تکبر. انک لن تغرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو. Right. With your تکبر the زمین will not tear open, اور نہ ہی بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. کہ do not have so much تکبر in you. Right. تکبر تو اگر تمہارے پاس, تمہارے تکبر سے زمین پھٹ جاتی, یا تمہارے تکبر سے تمہارا قد, تمہاری شان اتنی اونچی ہو جاتی, تم پہاڑوں سے زیادہ باروب ہو جاتے, تو پھر تکبر کا کوئی فائدہ بھی تھا. رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تنزیہ طور پہ یہ والی بات فرمائے, جب ان دو میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے تو تکبر کا کیا کرو گے. Right. When Allah subhanahu wa ta'ala is saying, when we have the power to tear open the zameen anytime we want, right, and when we have the power to build mountains, right, the way we have, these are two major signs of takabbur. You cannot do either of those things. Why? Kya kehte hain, kis khate ka takabbur hai? What are you going to do with that? Where will it take you eventually? It will take you to hellfire. عاجزی جو ہے نا مسلمان کی شان ہے. Right. مسلمان ہمیشہ, ہمارے استاد محترم فرماتے تھے, مسلمان ہمیشہ سیدھا, سادہ اور ستھرا ہوتا ہے. Right. سادگی کا پرائمری تقاضا ہے عاجزی. Right. ہم جتنی بھی لوگوں سے انٹریکشن کر لیں, ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ عاجزی always wins the game in the long run. Right. تکبر اور ٹشن اور شو آف جو ہے نا, کبھی کبھی ٹیمپرری ون تو دے ہی دیتا ہے. Right. مگر لانگ ٹرم ونرز are even always those who are سادہ, ستھرا and سچا. Right. سادہ ستھرا اور سچا اگر انسان بن جائے نا, تو زندگی کے 90% جو پرابلم ہے نا ہمارے گھروں میں, معاشرے میں, فیملی ایشوز, بھائی سے پھڈا, اماں سے پھڈا, جاننے والے سے پھڈا, پڑوسی سے پھڈا, پھپھا, چاچی, نانی, سب سے تو پنگا ہے ہمارے خاندان میں لوگوں کا. رائٹ. تو یہ سارے مسئلے اسی جگہ حل ہو جائیں اگر ہمارے اندر عاجزی اور سادگی آ جائے.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا، شیطان کیا کہتا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یا میرے مومن بندوں سے کہہ دو، اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کیا کریں جو بہتر ہو، ان الشیطان کان الانسانی عدوا مبینا، کہ بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، رائٹ، عدوا مبینا، مبین اوپن enemy ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ is not saying that شیطان is going to attack you from the side way، side چھپی بھی جگہ سے اٹیک نہیں کرتا شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے. کھلا اعلان کیا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ کہ ہاں میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. کھلا دشمن ہے. وی شوڈ ٹیک شیطان اپ ایز اے کھلا دشمن. پھر قرآن کریم میں آیا شیطان کی فوج ہوگی، رائٹ، وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے جس پہ تیرا بس چلے گا انہیں اپنی آواز سے بھگا لے. شیطان کو کہہ رہے ہیں، شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کا ادھر جو ہے نا وہ کنورزیشن چل رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو کہہ رہے ہیں تم نے جس کو آواز مارنی آواز مار کے بھگا لو، اور اپنی فوج میں، اپنی لوگوں میں، اپنے گروہ میں شامل کر لو. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر پوائنٹ کلیئر آؤٹ کر دیا کہ شیطان از ناٹ alone. There is an entire army of shaitan that is with the shaitan, and this comes in various hadith mubarak also, that army of shaitan consists of shaitani jinn and shaitani insan both, right? Ab you can call them anything you want. اور کیا فرمایا، ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان کو اپنی آرمی میں بھی شامل کر لو، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگاتے ہو تو لگا رہو، اور ان سے خوب وعدے کر کے، اور ان سے خوب وعدے کر لو. اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ایک اور اصول بنا دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ وہ جو میرے بندے ہیں، وہ جو میرے عباد ہیں، عبد والا کانسیپٹ یہ گنا گیا نا، ان کا پروردگار صرف میں ہوں، وکفا بربک وکیلا، اور ان کے لیے شیطان کے خلاف میں کافی. رائٹ، شرط اگین یہ اگین کیا بتا دی، عباد ہونا. پھر یہ آیت مبارکہ مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ بات بتلا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور اس قرآنی حکم سے ہمیں پتہ چل گیا. بٹ ہماری اوپر فرض نہیں ہے الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے ہماری اوپر فرض نہیں ہے، ورنہ ہمیں سے اکثر لوگ یہ فرض تو 100% ہی مس کرتے ہیں، جس طرح ہمیں سے اکثر لوگ فجر والا کرتے ہیں نا، تو یہ تو 100% ہی کرتے ہیں، تو اللہ کا کرم ہے. پھر اللہ سبحانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ دعا کریں، وَقُلْ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان نصیرا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اچھائی کے ساتھ داخل فرما، جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو. یہ ہم بھی دعا مانگ سکتے ہیں، خطبے میں بھی استعمال ہوتی ہے، وَقَالَ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت مومنوں کے لیے بنا کے بھیجی. کیا شرط کیا بتائیں، وَنُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے یہ قرآن کریم کو شفا بنا کے بھیجا اور رحمت بنا کے بھیجا. کس کے لیے؟ شرط لگاتی مومنین کے لیے. وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہی قرآن کریم ہے جو ذلیل خوار اور رسوا کرے گا ان لوگوں کو جو ظالمین ہیں، خسارے میں ڈالے گا. تو گویا قرآن کریم کی صفت بتا دی ہے کہ مومنین کے لیے یہ رحمت اور شفا ہے، اور یہ نقصان پہنچائے گا ان لوگوں کو جو ظالمین گناہ گار ہیں اور جو اس میں یقین اور ایمان نہیں لگتے. تو گویا قرآن کریم کی ایک صفت بتا دی ہے کہ it's not going to guide everybody, right? Those who do not read it with the right intention, they may actually be misguided using Quran Kareem, and we see that nowadays. وہ جو غلط نیت سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں وہ اس کے الفاظ کو استعمال کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ٹگن کفار مکہ کو چیلنج دیا کہ تم سارے انسان اور سارے جنات مل کے ٹوگیدر ہو جاؤ، ایک گروپ بنا لو، اس کے بعد بھی قرآن کریم جیسا کوئی چیز لا دو تو پھر ہم مانے، رائٹ. اس کے بعد فرمایا اس کا کوئی حصہ بھی لا دو، then we will believe what we will believe you in any capacity.
آئی تھنک دیٹ از اٹ. انشاءاللہ آخر میں یس پھر اللہ سبحانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں صفت بتائی. وہ کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ دو کاموں کے لیے بھیجا. ایک بشارت دینے کے لیے، مبشر بنا کے خوشخبری دینے کے لیے، اور دوسرا نذیر بنا کے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پرائمری رسپانسبلٹیز تھیں. اف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیز given خوشخبری to those who have come on ایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری is always there for those who have come on ایمان and do اعمال صالح. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنا is always for that person who is not on ایمان and who does not do good اعمال. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھے اعمال کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے میرے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے، ہمارے اللہ میرے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو آج سنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ نے مومنین کو بشارتیں دی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا مزاج بنا دیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ، جب مرنے کا وقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما دیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت میں موت عطا فرما دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت میں زندگی بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنے دین کی احیا کے لیے قبول فرما لیجیے. اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا عشق عطا فرما دیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا عشق عطا فرما دیجیے، اپنی غلامی عطا فرما دیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفت عبودیت عطا فرما دیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ صفت غلامی عطا فرما دیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ صفت بندگی عطا فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ، اپنا بندہ بنا لیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا بندہ بنا کے رکھ لیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ کی کرنے سے پاک فرما لیجیے گا. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آئندہ بھی گناہ سے بچا لیجیے گا. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنا عشق عطا فرما دیجیے گا. اے میرے پیارے اللہ، جو کہا اسے بھی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مانگا اسے بھی قبول فرما لیجیے گا. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے گا. اے میرے پیارے اللہ، جو ساری خیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں ان کو قبول فرما لیجیے گا. جن شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان شرور سے بھی ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.